اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مولا علی کی شہادت کے حوالے سے نوحے کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ علی کے سر پہ چلی ہے حسام کوفے میں، علی کے سر پہ چلی ہے حسام کوفے میں، ہوئے ہیں سجدے میں زخمی امام کوفے میں، علی کے سر پہ چلی ہے حسام کوفے میں، سروں کو پیٹ کے روتے ہیں انبیاء سارے، سروں کو پیٹ کے روتے ہیں انبیاء سارے، صدائے آہ و فغاں ہے تمام کوفے میں، علی کے سر پہ چلی ہے حسام کوفے میں، کیا تھا کعبے سے آغاز زندگی کا سفر، اسی سفر کا ہے اب اختتام کوفے میں، علی کے سر پہ چلی ہے حسام کوفے میں، لرز رہی ہے عمارت نبی کے مذہب کی، ستون دین کا ہوا انہدام کوفے میں، علی کے سر پہ چلی ہے حسام کوفے میں، جو چاہو پوچھنا لوگوں وہ پوچھ لو مجھ سے، نہ اب سنے گا یہ کوئی کلام کوفے میں، علی کے سر پہ چلی ہے حسام کوفے میں، علی کی آنکھوں سے جاری ہیں اس لیے آنسو، نہ ہوگا آل کا کچھ احترام کوفے میں، علی کے سر پہ چلی ہے حسام کوفے میں، اور دعا ہے نقش کے 19ویں شب ضربت، دعا ہے نقش کے 19ویں شب ضربت، زہیر جا کے پڑھے یہ کلام کوفے میں، علی کے سر پہ چلی ہے حسام کوفے میں، بر محمد و آل محمد صلوات۔
اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین آغا غلام رضا روحانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور درس سے خطاب فرمائیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بغد فلا یرا وقرب فشہد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعن الدائم على اعدائهم ومنکری فضائلهم وقاصبی حقوقهم اجمعین من یوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم الى یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین، 19ویں شب کے اعتبار سے وہ شب جو میرے کائنات کے سر اقدس پر ضربت لگنے کی شب ہے، ظاہر سی بات ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس شب میں تذکرہ صرف اور صرف اہل بیت اطہار کا، ملائکہ کائنات کا ہو، لیکن ہم حسب عادت حسب طریقہ بہرحال ابتدا میں ایک فقہی مسئلے سے بات کا آغاز کریں گے اور پھر بہرحال دعائے مکارم الاخلاق جو ہمارا سلسلہ گفتگو ہے مسلسل، اس پر بات ہوگی. مولا کے حوالے سے بھی یقیناً کچھ باتیں عرض کریں گے اور اپنے درس کو، اپنی مجلس کو پیغمبر کے فرمان کے مطابق ذکر علی بن ابی طالب سے مزین کریں گے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان، میں اپنی آخری گفتگو میں عرض کر رہا تھا کہ فدیہ اور کفارے کے فرق کو سمجھنا ضروری ہے. تو فدیہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ چیز ہے کہ جہاں پر اگر آپ مجرم نہیں ہیں، صرف یہ ہے کہ آپ نے تاخیر کی 1 سال تک، تو پھر جو ہے وہ شریعت آپ پر ذمہ داری لگاتی ہے کہ آپ روزے کی قضا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک فدیہ بھی دیں گے، یعنی ایک غریب کو کھانا کھلائیں گے یا 3 پاؤ 750 گرام. جو لفظ استعمال ہوا ہے شریعت میں وہ ہے ایک مد طعام. ایک مد یعنی جو آج کل کی اگر اس کو ہم کنورٹ کریں گرامیج کے اعتبار سے تو 750 گرام سے کچھ کم بنتا ہے یہ طے. تو ہمارے مراجعین کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 3 پاؤ دے دیا، 750 گرام دے دیا، اس کا مطلب ڈیفینیٹلی آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. مد ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا پیغمبر کے زمانے میں، ائمہ طاہرین کے زمانے میں، کہ بھئی اتنا ہے وہ ایک آدمی کے لیے کھانے کے لیے کافی ہے اتنے گندم. تو وہ جو ہے وہ آج کل اگر اس کو وزن کریں اس سے تو تقریباً 750 گرام سے کچھ کم بنتا ہے. تو مراجعین 750 کی بات کرتے ہیں. تو خیر ایک متعام دیتے ہیں، وہ فدیہ ہو گیا. اگر کفارے کی بات کریں، انسان اگر جان بوجھ کر کھانا کھائے، پانی پیے اور اس سے روزہ توڑے تو ڈیفینیٹلی اس پر کفارہ واجب ہو جاتا. کفارہ کیا ہے؟ دیکھیں، روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. کفارے کے حوالے سے یہ غلط فہمی بہرحال دور ہونی چاہیے. بعض اوقات لگتا ہے کہ بعض مقامات پر، بہت ہی ریئر کیسز میں یہ غلط فہمی ابھی موجود ہے، اور وہ یہ کہ بھئی ہم تو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم کفارہ دے دیں گے.
یہ تصور غلط ہے، 100% غلط ہے۔ کفارہ دینے کے بعد بھی روزے کی قضا تو واجب رہے گی، 30 روزے آپ کو رکھنے ہیں، نہیں تو آپ کو قضا کرنی ہے۔ آپ کفارہ دے دیں گے تب بھی یہ روزہ آپ کا باقی رہے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا کفارہ کیا ہے؟ تو ایک روزے کا ایک روزہ تو قضا ہو گئی۔ کفارہ پلس یہ ہے کہ آپ 3 میں سے کوئی ایک کام کریں، یا ایک غلام کو آزاد کریں، یا پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھیں، یا 60 غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ ایک بار پھر سن لیجیے، روزے کا کفارہ یہ ہے، اگر آپ نے جان بوجھ کر کھایا پیا روزہ توڑا تو یا ایک غلام کو آزاد کریں، جو آف کورس آج کے زمانے میں پاسبل نہیں، بھول جائیے، اب 2 چیزیں بچی، یا پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھیے، یا 60 غریبوں کو کھانا کھلائیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو، آج تک مجھے کم از کم نہیں ملا، کہ جو ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھے، یعنی اگر 10 روزے ہیں تو 600 روزے رکھے، اور 20 روزے چھوڑے ہیں تو 1200 روزے رکھے، اور اگر پورے مہینے کے روزے چھوڑے ہیں تو 1800 روزے رکھے۔ 1800 سال کے روزے 365 دن ہیں، یعنی ایک انسان نے اگر رمضان کے مہینے کے روزے قضا کیے ہیں تو پتہ نہیں اس کو قضا کرتے کرتے اسے کفارہ دیتے دیتے سالوں گزر جائیں گے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جو 30 روزے نہیں رکھ پایا وہ 1800 روزے رکھے گا۔ پھر عام طور پر لوگ کفارے کی طرف آتے ہیں دوسرے، تو فائنلی جو ہے کفارہ بنتا ہے 60 غریبوں کو کھانا کھلانا۔ تو اگر مثال کے طور پر فرض کر لیجئے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایک غریب آدمی کا کھانا کھلانے کا خرچہ مثلا، مجھے نہیں پتا، میں کوئی پرائس فکس نہیں کر رہا ہوں، فرض کرنا آپ کو لگتا ہے 100 روپے، تو آپ کو جناب علی 60 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے تو 6000 روپے میں آپ کو جناب علی ایک روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں 200 روپے ہے، 12,000 روپے ہو جائے گا ایک روزے کا کفارہ۔ تو بہرحال یہ ایک روزے کا کفارہ ہے، پورے مہینے کا نہیں، تو 60 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو جب آپ ایک روزہ قضا کرتے ہیں جان بوجھ کر روزہ توڑتے ہیں، تو آپ کو 60 کو کھانا کھلانا ہے، ایک غریب کو 60 مرتبہ کھانا نہیں کھلانا، یا مثلا 30 غریبوں کو 2 مرتبہ نہیں کھلا دینا، یہ 60 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، تو ایک کفارہ ہو۔ پھر دوسرا روزہ توڑا تھا، پھر 60 کو کھلاؤ، انہیں 60 کو دوبارہ کھلا سکتے ہو، مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہر روزے کا کفارہ 60 الگ الگ آدمی، 60 ہیڈز، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ نے جو ہے کفارے کے طور پر دینا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات اگر پوچھی گئیں تو میں اس کو دوبارہ عرض کروں گا۔ ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، مکارم الاخلاق جو چوتھے امام سرکار کی جو ہے وہ معرکۃ الآراء دعا ہے، اور جیسا کہ ہم نے بار بار عرض کیا کہ اس پر کئی سارے بزرگان نے کتابیں عربی میں فارسی میں جو ہے وہ لکھی ہیں، اور بڑی بڑی شرح لکھی ہیں، اور کئی جگہوں پر سلسلے دروس میں، نجف میں، قم میں، ایران میں، عراق میں، مختلف مقامات پر رمضان المبارک میں علماء کرام جو ہے وہ دعائے مکارم الاخلاق کو موضوع گفتگو بناتے ہیں۔ ہمیں بھی نصیب ہوا کہ جو ہے وہ اس مرتبہ PCN پر جو CWO کے تعاون سے جو یہ درس چل رہے ہیں، اس سلسلہ گفتگو ہو رہا ہے، اس میں ہم دعائے مکارم الاخلاق کو اپنا عنوان گفتگو بنائیں، اور ہم مسلسل اس کے فرازوں پر بات کر رہے ہیں۔ اب 19ویں شب کی گفتگو ہو رہی ہے، اور 30 سٹینزاز تھے، 30 فراز تھے، اور ہم نے کہا تھا ہر ایک پر ایک دن میں ایک بھی بات کریں گے، لیکن آج ہم 19ویں شب کی گفتگو پر کھڑے ہیں، اور ابھی 11ویں فراز پر بات شروع ہو رہی ہے، تو اب یقیناً ناممکن ہو گیا کہ ہم اس کو مکمل کر پائیں۔ پھر ظاہر سی بات ہے دل یہ چاہے گا کہ مولا کائنات کا تذکرہ بھی کچھ نہ کچھ ہو۔ میں تبرکاً ضرور جو ہے وہ دعائے اس مکارم الاخلاق کے الفاظ کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام اس 11ویں فراز کا آغاز کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آلہ وَاجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقَكَ عَلَيَّ إِذَا كَبِرْتُ وَأَقْوَى قُوَّتِكَ فِيَّ إِذَا نَصِبْتُ۔ اچھا، اس میں بھی اب سادہ جملے ہیں، میں شروع کے 2 جملوں پہ یہی جملے پر ہی بات کروں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، پہلا جملہ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر بڑے فراز میں تقریباً امام نے جو ہے وہ پیغمبر اکرم اور ان کی آل پر درود و سلام کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ عجیب ہے یہ عبادت، محمد و آل محمد پر درود کی عبادت، شاندار عبادت ہے۔ یعنی اس روایت کا میں کیا کروں، پیغمبر اکرم جب معراج کی شب تشریف لے جاتے ہیں اور مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے جب اس فرشتے کے پاس پہنچتے ہیں کہ جس کے پاس ہزاروں انگلیاں ہیں،
اب مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی یہ جو جملات ہوتے ہیں یہ ممکن ہے 100% ایگزیکٹلی ایکچوئل ریالٹی کو بیان کرنے کے لیے ہوں، اور یہ ممکن ہے سمبولک ہو. جیسے آج کل اب ظاہر بات ہے ڈیجیٹل دور میں آنے کے بعد بہت ساری باتیں ہمیں سمبولک لگنے لگی ہیں، خدا بہتر جانتا ہے، لیکن ہزاروں لاکھوں بے شمار انگلیاں تھیں اور وہ گن رہا تھا مسلسل کچھ چیزوں کو. تو اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا تم کیا کرتے ہو، کیا کام ہے تمہارا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میرا کام ہے پروردگار کی طرف سے بارش کے قطروں کو گننا جو ساری دنیا میں برستے ہیں. آپ ذرا کبھی غور کیجئے، جہاں موسلادھار بارش ہو رہی ہوتی، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو بارش کے ان قطروں کو گن سکتی ہے، اس کا حساب لگا سکتی ہے؟ واقعی تقریباً ناممکنات میں سے ہوتا ہے. پیغمبر نے تعجب کا اظہار کیا، کہ واقعی فرشتے خدا تو بارش کے قطروں کو گنتا ہے؟ کہنے لگا. پھر اب اللہ کے رسول نے سوال کیا بھئی کچھ ایسا ہے جو تو بھی نہیں گن سکتا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کیا بتاؤں؟ جب کوئی مومن آپ پر اور آپ کی آل پر درود و سلام بھیجتا ہے، جو ثواب پروردگار عالم اس انسان کو عطا کرتا ہے، میرے بس میں نہیں میں اس ثواب کو گن سکوں، اس کا اندازہ لگا سکوں. تو بہرحال چوتھے امام سرکار بھی جو ہے وہ اپنے ہر فراز کا آغاز اپنی دعا کا پیغمبر اکرم میں ان کی آل پر درود و سلام کے ساتھ، اور یہ وہ دعا ہے جو یقیناً قبول ہے. تو خود بخود ایک اس کے اندر جو ہے وہ اشارہ ہے کہ بابا جب خدا نے یہ دعا قبول کر لی تو آگے کی دعا بھی انشاءاللہ خدا قبول کرنے والا ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اس مقام پر آ کر امام نے جہاں بہت ساری اخلاقی باتوں کو پیش کیا خدا کی بارگاہ میں، اور ان سارے کمالات اخلاقی کو جو امام مانگتے گئے. اچھا ابھی بھی عرض کر دوں کہ بہرحال بات کی علماء نے اس کتاب دعا کا نام لکھا ہے مکارم الاخلاق، ورنہ بہت ساری دعائیں ہیں جو امام نے ملا کر 30 من کا نا اللہم کے ساتھ جو امام نے ان کو پیش کیا ہے. تو ممکن ہے آپ کو ظاہری طور پر کوئی درس اخلاق نظر نہ آئے، لیکن بہرحال امام کی دعا ہے رب العزت کی بارگاہ میں. امام نے دست دعا دراز کی ہے، مانگا ہے. کیا مانگا ہے؟ فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ، معبود محمد اور ان کی آل پر درود و سلام نازل فرما. وَاجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ اِذَا كَبِرْتُ، اور معبود میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں کہ تو مجھے وسیع ترین رزق اس وقت دینا جب میں بوڑھا ہو جاؤں. اچھا اب یہ دیکھیں ایک فلسفہ ہے، ایک منطق ہے، آپ ایک طرز تفکر ہے، ایک طرز خیال ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ وہ طرز خیال ہے، یہ وہ انداز ہے جس میں ہمیشہ دو نظریات ٹکراتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا پہلے ہو جائے مشکل بعد میں، کوئی کہتے ہیں مشکل پہلے ہو جائے اچھا بعد میں. اب یہ دو نظریات ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کبھی پر بھی کہیں پر بھی گروپ بنا کے بیٹھیں گے تو ایک گروہی والی بات کرتا ہوں نظر آئے گا. کیوں؟ ہمیں اس وقت زندہ باد مردہ باد نہیں کرنا، ہمیں امام کا جملہ خدا کی بارگاہ میں جو ہے اس کی وضاحت کرنی. امام فرمانے کہ وَاجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ إِذَا كَبِرْتُ، معبود مجھے جو وسیع ترین رزق ہے نا مجھے اس وقت دینا جب میں بوڑھا ہو جاؤں. یعنی گویا امام رزق کے معاملے میں رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کر رہے ہیں کہ پروردگارہ جو بھی رزق مجھے ملنے والا ہے تو نے کم لکھا ہے زیادہ لکھا ہے تو بہتر جانتا ہے، لیکن جو وسیع ترین رزق ہے وہ بڑھاپے میں قرار دے. اچھا اس کا راز بظاہر یہی ہے کہ بڑھاپے میں انسان کمانے کے قابل نہیں ہے، تو پھر ایک ایک پتہ نہیں انسان جو ہے وہ رزق کے ایک ایک درہم و دینار کا محتاج ہے، ایک ایک جو ہے وہ اس کا محتاج ہو سکتا ہے. امام فرماتے ہیں معبود جب میں بوڑھا ہو جاؤں تب مجھے وسیع ترین رزق دینا. شاید اس کا راز یہ بھی ہو کہ جوانی میں اگر وہ وسیع ترین رزق نہ ملا تب بھی جوانی کسی نہ کسی طرح سے گزر جائے گی، کما کے محنت کر کے زیادہ اسٹرگل کر کے. تو امام جب خدا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو بہرحال ظاہر سی بات ہے کلام الامام معمول کلام، جو امام کا کلام ہے دنیا کے ہر کلام کا امام ہے. ہمیں اس میں نہ زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے نہ زیادہ، سیدھی سیدھی باتیں. امام فرما رہے ہیں معبود میں تجھ سے ہی مانگ رہا ہوں، ہر ایک کو جس کو جو مانگنا ہے مانگے، کہ معبود اگر ایسا ہے کہ مجھے ایک وقت میں وسیع ترین رزق ملنا ہے تو وہ میرے زندگی کا آخری سالوں کو قرار دے، میرے بڑھاپے کے سالوں کو قرار دے. بیچارہ وہ بڑھاپے کے سال جو ہے وہ، یعنی بہرحال گویا ایسا ہے کہ امام اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ انسان کا جب بڑھاپا ہو تو رب العزت کی بارگاہ میں دعا کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ معبود اس وقت میں رزق کی کمی میں، رزق کی تنگی میں، رزق کی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں. ایسا مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے بڑا اچھا ہے، اور یہ رب العزت کی بارگاہ سے رزق حاصل کرنے کے لیے آج ہم 19ویں شب کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں. تو میں عرض کروں کہ لوگ ایک سوال بھی پوچھتے ہیں، میں تھوڑا سا لنک بھی کروں شب قدر سے بھی، بہرحال شب قدر کے حوالے سے مزید باتیں ہوں گی آگے، کہ شب قدر کے اعمال میں بھی ایک بڑا اہم عمل ہے
رزق کو بڑھانے کے لیے. اور میں شاید اکثر مقامات پر میں نے عرض کیا ہے کہ جب ہم پوری شریعت کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مال میں اضافے کے لیے اور عمر میں اضافے کے لیے دو چیزیں ہیں جو اہل بیت اطہار کی روایات میں بار بار آئی ہیں, شدت سے آئی ہیں. اگر تم چاہتے ہو تمہارے مال میں اضافہ ہو, اگر تم چاہتے ہو تمہارے عمر میں اضافہ ہو, زندگی میں اضافہ ہو, دو کام کرو. ان دونوں کو توڑ دو, چھوڑ دو, ختم کر دو. یوں سمجھ لیں کہ خدا اور اہل بیت کا وعدہ ہے کہ تمہارے رزق میں بھی کمی آئے گی, تمہاری عمر میں بھی کمی آئے گی. اور ان دو چیزوں کو اپنا لو, گویا خدا رسول اہل بیت کا وعدہ ہے کہ تمہارے رزق میں بھی اضافہ ہوگا, تمہاری عمر میں بھی اضافہ ہوگا. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے صدقہ, ایک ہے صلہ رحم. صدقہ لکھی ہوئی تقدیر کو بدل دیتا ہے. تو جب شب قدر میں تقدیر لکھی جانی ہے تو یہ صدقہ کیوں اثر انداز نہیں ہوگا؟ ہاں اسپیسیفکلی آپ کہیں صاحب 19ویں کے عمل میں کہاں لکھا ہوا ہے, تو بہت کچھ نہیں لکھا ہوا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں عزیزان گرامی کہ 19ویں شب کے جو اعمال ہیں وہ ایسے نہیں کہ 4-5 عمل ہے بس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. جہاں اور بہت ساری باتیں کرنی ہے, وہ ایک اہم ترین عمل ہے صدقہ دینا. تو بہرحال اب یہاں پر امام فرما رہے معبود وجعل اوسع رزقک علی قبرت, جب میں بوڑھا ہو جاؤں تب مجھے وسیع ترین رزق دینا. میں قصہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہے وہ حکایت میں ملتا ہے ظاہراً بنو اسرائیل کے زمانے کی ساری باتیں کہ ایک میاں بیوی کو پروردگار عالم نے جو ہے وہ کسی بات پر جو ہے وہ کرامت کیا کہ ٹھیک ہے تم جتنا رزق مانگو گے تمہیں دیں گے, لیکن ہمارا تم سے یہ وعدہ ہے کہ تمہاری آدھی زندگی سکون میں گزرے گی, رزق کی فراوانی میں گزرے گی, وسعت رزق میں گزرے گی, اور آدھی زندگی تنگی رزق میں گزرے گی. تم مرضی سے چوز کر لو تمہیں کیا کرنا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ مجھ سے, آپ سے, دنیا کے ہر انسان سے پروردگار کا کمٹمنٹ ہے کہ وہ آدھی زندگی سکون میں, آدھی زندگی تکلیف میں, ڈیسائیڈ کرو کون سی زندگی چاہیے. اچھا اس نے پتہ نہیں کیا سوچا, اس نے کہا ٹھیک ہے میں بعد میں جواب دوں گا. گھر پر آیا, اپنی زوجہ سے بات کی اور ڈیٹیل ڈسکشن ہوا. تو زیادہ جو ہے وہ خیال یہی تھا کہ بھائی پہلی زندگی بے شک تکلیف میں گزر جائے, جو بعد کا جو سیکنڈ ہاف ہے جب زندگی ختامی والی ہے, آخر کے 20 سال, آخر کے 30 سال, آخر کے جو 35 سال, وہ جو ہے وہ آرام سے گزرنے چاہیے. بیوی نے کہا بھائی دیکھو اگر میری بات مانتے ہو تو فرسٹ ہاف سکون کا لے لو, باقی تمہاری مرضی. اچھا یہ بھی اب کسی وجہ سے بھی جو ہے اس نے اپنی شریک حیات کی بات کو ترجیح دی اور کہا کہ ٹھیک ہے میں رب العزت سے مانگتا ہوں کہ مجھے زندگی کا پہلا ہاف جو ہے وہ آرام و آسائش و سکون اور وسعت رزق کا چاہیے, دوسرے میں دیکھی جائے گی. اب جیسے ہی بات کمٹمنٹ ہو گئی اور جو ہے وہ رزق میں وسعت آنا شروع ہو گئی تو پہلے دن سے بیوی نے کہا کہ بھئی کام کرو, جتنا مال ہے سب بانٹ دو. اس نے کہا پاگل, سارا مال بانٹ دوں گا تو بچے گا کیا؟ بیوی نے خدا نے وعدہ نہیں کیا وہ کہ پہلے زندگی پہلا ہاف سکون سے گزرنے والا ہے, تو پہلے ہاف میں تو فکر ہے ہی نہیں نا, فکر تو دوسرے ہاف میں کرنی ہے. لہٰذا جتنا ہے سب بانٹ دو. وہ سب بانٹ دیا, خالی اگلے دن پھر اتنا پیسہ آ گیا, پھر بانٹ دیا. جیسے ہی بانٹنا شروع کیا آنے والوں کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی, دوست احباب رشتہ دار غریب فقیر مسکین ادھر سے ادھر سے دنیا. اب دسیوں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی مشکلات اس کے دروازے سے حل ہو رہی, جو آ رہا ہے جو مشکل ہے ہاں بھائی لے لو مسئلہ نہیں. یہ کرتا گیا دیتا گیا. پروردگار نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ بھائی رزق میں تو کمی نہیں ہونے والی, لیکن جتنا خرچ کرتا گیا اس پہ آتا گیا, کمی نہیں ہوئی آخر تک, یہاں تک کہ زندگی کا پہلا ہاف مکمل ہو گیا. اب وہ فرشتہ آیا جس نے پہلے آ کر یہ بات سنائی تھی کہ بھئی تمہاری زندگی پہلی آدھی گزرے گی سکون سے گزرے گی, اور جو آدھا کی بات ہوئی تھی کہ وہ تکلیف میں گزرے گی. وہ آیا اور اسے کہا کہ بندے خدا, پروردگار نے تیرے لیے پیغام بھیجا ہے کہ تیری آدھی زندگی مکمل ہوئی, تم سے ہمارا وعدہ تھا کہ آدھی زندگی سکون سے گزرے گی, آدھی زندگی تیری پھر رزق کی تنگی میں اور فقر و فاقہ میں اور پریشانی میں گزرے گی. لیکن تو نے ایسا کام کیا ہے, اتنے لوگوں کو اپنے دروازے پر لے کر آ گیا ہے کہ تیرا رزق بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کا رزق بھی بند ہو جائے گا. تو پروردگار نے فیصلہ کیا کہ تیری باقی آدھی زندگی بھی اسی آرام و سکون اور آسائش سے گزرے گی.
مجھے نہیں پتہ یہ روایت ہے، حکایت ہے، کیا ہے، لیکن سر زندگی گزارنے کا ڈھنگ یہی ہے. میں خیر مولا کی دعا ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک اٹل حقیقت ہے. لہٰذا معبود، لیکن شاید اس دوسرے حصے میں جو وسعت رزق امام نے مانگی ہے اس کا طریقہ شاید یہی ہے. امام سے پوچھ جاؤں گا، امام یہ بتائیں گے کہ صدقہ دو، خیرات دو، پروردگار اتنا دے گا کہ تمہاری زندگی میں کمی نہیں آئے گی. لیکن بہرحال امام کی دعا. اور رزق کے معاملے میں، نوازنے کے معاملے میں اہل بیت اطہار اور مولا کائنات سے بڑھ کے سخی کون ہوگا؟ آج ہم 19ویں شب کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں. علی بن ابی طالب کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی رات ہے. تذکرہ کریں علی کی سخاوت کا، کس بلندی پر ہے ابو طالب کا بیٹا، کس بلندی پر ہے. یعنی آپ ذرا غور کیجئے، میں اب شخصیت مولا کائنات پر کیا بات کروں، اسی حوالے سے کوئی جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. کسی نے آ کر مولا کائنات کی خدمت میں کہا کہ عرض کی کہ یا امیر کائنات، یا امیر المومنین، سخاوت کی بات ہو رہی تھی تو ہاتھ میں تائی کی بات نکلی. صاحب بڑا سخی تھا، کسی آنے والے کو رد نہیں کرتا تھا، کسی کو منع نہیں کرتا تھا، جو آتا تھا اس کے در سے خالیات نہیں جاتا تھا. کسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اس کے گھر کے 80 دروازے ہوتے اور 80 دروازوں سے بھی کوئی آ کے مانگتا تو ہر دروازے سے دے دیتا تھا، منع نہیں کرتا تھا. بلکہ جملہ کہا جاتا ہے کہ 80 دروازے تھے اور ہر دروازے پر اگر کوئی شخص آتا تھا ہر دروازے سے دیتا تھا. دھتکارتا نہیں تھا کہ تمہیں پچھلے دروازے سے دے دیتی ہے، تم 2 دروازوں سے لے کر جا چکے ہو، 4 سے لے کر نہیں، آ گئے ہو، ٹھیک ہے لے جاؤ. کسی نے مولا کائنات کے سامنے حاتم کی یہ تعریف کر دیں. امیر کائنات نے سنا، مسکرائے اور ایک جملہ فرمایا جو واقعاً امیر کائنات کو ہی زیب دیتا ہے. ایک مرتبہ پلٹ کے فرماتے ہیں کہ پہلے دروازے سے اتنا کیوں نہیں دے دیتا تھا کہ مانگنے والے کو دوسرے دروازے پر آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اللہ اکبر. یہ ہے علی بن ابی طالب. ایک دروازے سے اتنا کیوں نہ دے دیتے کہ دوسرے دروازے پر آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. شیخ صاحب مولا کائنات کی خدمت میں، یا رسول اللہ، یا امیر المومنین، غریب ہوں، مجھے کچھ عطا فرما دیجیے. آیت الوحید خراسانی نے، خدا ان کے درجات، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، ان کے علمی درجات پہ بہت اضافہ کرے، پروردگار ان کو بابرکت زندگی دے، اور تمام علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. ابھی کتاب توضیح المسائل میں شروع میں انہوں نے جو ایک عقائد کا پورشن لکھا ہے 100 صفحوں کا، بہت خوبصورت اور بہت ہی علمی ایک ڈاکیومنٹ ہے جو اہل ذوق ہے ان کے لیے. تو وہاں پر اس واقعے کو کوٹ کرتے ہیں کہ شخص آئے مولا کائنات کے پاس، یار یا علی مجھے کچھ نواز دیجیے. مولا کائنات نے کہا کمبر اس کو 1000 دے دو. کمبر نے سنا، ایک جملہ عرض کیا، بڑا زبردست جملہ. کہتے کمبر کہ مولا آپ نے کہہ دیا 1000 دے دو. 1000 کیا دوں؟ 1000 درہم کی بات کر رہے ہیں، 1000 دینار کی بات کر رہے ہیں. اچھا انصراف نہیں ہے کہ ایسا نہیں کہ امام نے 1000 کہا اس کا مطلب دینار ہی ہوں گے، درہم ہی ہوں گی. نہیں سمجھ میں آ رہا، کلیئر نہیں ہو رہا. اب میں اکثر کہتا ہوں جب میں اس واقعے کو پڑھتا ہوں کہ جو میرے سننے والے ہیں، ناظرین ہیں، حاضرین ہیں، جو بھی ہیں، ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں جواب سننے سے پہلے کہ مولا کائنات نے کیا کہا ہوگا. میں سمجھاتا ہوں، وضاحت کر دوں. درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو. آلموسٹ 1 دینار 10 درہم کے برابر. یعنی اگر 1000 درہم ہے تو 1000 درہم ہے، 1000 دینار ہے تو گویا 10,000 درہم ہے. کمبر سوال کر رہے ہیں یا علی اس مانگنے والے کو 1000 درہم دینے کہ 1000 دینار دینے، کیا کہے ابو طالب کا بیٹا؟ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ذہنوں میں خیال آئے گا کچھ نہ کچھ کہ درہم کی بات کی ہوگی یا دینار کی بات کی ہوگی. لیکن عجیب ہے جب کمبر نے پوچھا کہ یا علی مجھے بتائیے کہ میں درہم دوں یا دینار دوں. مولا کائنات مسکرا کے فرماتے ہیں کہ کمبر علی سے کیا پوچھتے ہو؟ علی کی نگاہوں میں یہ دونوں دھات پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے. تم دیکھو مانگنے والے کا زیادہ فائدہ کس میں ہے، جس میں اس کا زیادہ فائدہ ہے وہ دے دو. یہ ہے علی بن ابی طالب، جس میں مانگنے والے کا زیادہ فائدہ اس میں دے دو. یعنی امیر کائنات دینار کہہ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ علی کی نگاہوں میں دینار کی حیثیت زیادہ ہے. میرے لیے دونوں پتھر ہیں. عزیزان گرامی، آج 19ویں کی شب کے اعتبار سے میں عرض کروں
میرے مولا کی دنیا سے رخصت ہونے کی شب ہے۔ 19ویں کی رات میرے مولا نے، ہر رات کسی نہ کسی ایک بچے کے ہوتے تھے، ام کلثوم فرماتی 19ویں کی رات میرا مولا، میرا بابا میرے گھر مہمان تھا، بہت درد کے عالم میں، بہت کرب کے عالم میں علی بن ابی طالب نے رات گزاری 19ویں کی، بہت درد اور کرب کے عالم میں۔ ام کلثوم فرماتی میں دیکھ رہی تھی میرے بابا کی عجیب حالت ہے، صحن خانہ میں مصلی بچھا کر بیٹھے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کریا کرتے ہیں، بار بار سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ لیا گیا ہے۔ سحر کا وقت آیا، میں نے بابا کے سامنے 2 غذائیں رکھی، دودھ بھی رکھا، نمک بھی رکھا۔ میرے بابا نے دونوں غذاؤں کو دیکھا، بیٹی تیرے باپ نے ایک وقت میں افطار کے حوالے سے، سحر کے حوالے سے 2 چیزوں پر کبھی افطار کیا ہے، 2 چیزوں پر غذا کھائی ہے۔ علی نے کس انداز سے رات گزاری خدا بہتر جانتا ہے، بار بار آتے تھے صحن خانہ میں، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، یہی رات مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ جب سحر کا وقت نزدیک آیا، جب فجر کی اذان کا وقت نزدیک آیا، میرا مولا خدا زیارت نصیب کرے، مولا کائنات کے بیت اشرف کی مسجد کوفہ سے نزدیک ہے وہ گھر جہاں سے مولا کائنات مسجد کوفہ میں آیا کرتے تھے۔ گھر سے نکلیں، عجیب جملہ ہے، جب نکلنے لگے نا تو گھر کی مرغابیوں نے آگے بڑھ کر مولا کا داماد، برقعے میں پلی ہوئی تھی، ام کلثوم کہتی میں نے پالی ہوئی تھی گھر میں مرغابیاں، مولا کائنات سے لپٹنے لگیں، بہن کرنے لگیں۔ ام کلثوم کہتے میرا دل دہل رہا تھا جب ان مرغابیوں نے اس طرح سے راستے کو روکا ہے۔ پلٹا میرا مولا تڑپ کر، کہتے ام کلثوم دیکھو بیٹا، اگر ان بے زبان جانوروں کا دھیان نہ رکھ سکو، انہیں آزاد کر دینا، یہ بھوکے پیاسے نہ رہ جائیں، اجرکم علی اللہ۔ گھر سے نکلتے ہیں، مسجد کوفہ کی طرف آتے ہیں، سو رہے تھے بہت سارے لوگ، استراحت کر رہے تھے، رمضان کا مہینہ ہے، نماز کے لیے ہر ایک کو بیدار کرنا شروع کیا۔ سونے والوں میں ابن ملجم تھا، اوندھے منہ پڑا ہوا تھا، امام نے اس کو بیدار کیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہوں یا علی سونے دے، اس کو نہ جگائیں، شاید میرا مولا کہے گا پوچھنے والے علی برداشت نہیں کر سکتا، فجر کی نماز کا وقت ہو اور کوئی سویا ہوا ہو، جگاؤں کا تو صحیح اسے۔ بیدار کیا، مصلی عبادت پر گئے، اور پھر مینارے پر گئے میرے مولا اذان کے لیے۔ جب اذان کہنا شروع کی، عجیب بات ہے، تاریخوں نے لکھا ہے کوفے کی در و دیوار سے ایسا لگ رہا تھا کہ اذان کی آواز آ رہی ہے۔ آج بھی 19ویں رمضان کی صبح جب اذان دی جاتی ہے مسجد کوفہ میں، ایک عجیب قیامت کا منظر ہوتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہوں کوفے والوں سن لو، یہ علی کی آخری اذان ہے، اس کے بعد یہ اذان اور یہ انداز تمہیں سننے نہیں ملے گا۔ اذان مکمل ہوئی، میرا مولا محراب عبادت میں آیا، خدا اس محراب کی زیارت نصیب کرے۔ نماز کے وقت کا آغاز ہوا، اقامت کہہ کر نماز کو شروع کیا۔ حسن حسین موجود ہیں، اصحاب موجود ہیں۔ پہلی رکعت تھی، پہلا سجدہ تھا، ایک مرتبہ ظالم کی تلوار چلی، بے اختیار علی بن ابی طالب کا سر زخمی ہوا سجدے میں۔ میرے مولا محراب مسجد کوفہ میں غلطاں ہوئے، خون کا فوارہ، خون کی دھار محراب مسجد کوفہ کی مٹی کو اٹھاتے میرے مولا اپنے سر پر لگاتے جاتے، بے اختیار زبان پر جملہ آتا ہے منہا خلقناکم ومنہا نعیدکم ومنہا نخرجکم مرۃ اخری، اسی زمین، اسی خاک سے تم کو پیدا کیا گیا، اسی خاک میں تمہیں دوبارہ جانا ہے، اسی سے تمہارے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور میرے مولا نے وہ عظیم جملہ ارشاد فرمایا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا، اس امتحان کی منزل میں پورا ہو گیا۔ جبریل کی صدا گونجی، تہدمت واللہ ارکان الہدا، ارکان ہدا آج پارا پارا ہو گئے، ٹوٹ گئے، آج ہدایت کی میناریں جو ہے وہ ٹوٹ گئے۔ مولا حسن مجتبیٰ جلدی سے آگے بڑھتے ہیں، نماز کو مکمل کرواتے ہیں۔ نماز مکمل کی، کچھ لوگ بھاگے ہیں قاتل کے پیچھے،
نماز مکمل ہوئی ہے، مولا حسن مجتبیٰ نے سرکار امیر کائنات کا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہوا ہے، اور ایسے میں ظالم کو پکڑ کر لے کر آئے. جب ظالم کو پکڑ کر آئے، عجیب ہے جملہ، جب دیکھا نا کہ اس کو تکلیف کے ساتھ لائے ہیں، میرے مولا کہتے ہیں ظالمو اب تو پکڑ لیا اس کو تم نے، اب اس کو تھوڑا سا ہلکا کر دو. رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا. میرے مولا کہتے ہیں ابن ملجم کی رسیوں کو تھوڑا سا ڈھیلا کر دو، میرا دل چاہتا ہے کہ یا علی آپ کا قاتل ہے، آپ پر تلوار چلائی ہے اس نے، آپ کو اس پر رحم آ رہا ہے. یا علی اگر رحم کھانا ہے تو اسی کوفے میں کلاب کی بیٹی ہوگی جو بے مخنہ ہو، چادر کی بازوؤں میں رسی بندھی ہوئی ہوگی، بے مخنہ ہو چادر کی کوفے کے بازار سے گزاری جا رہی ہوگی. یا علی آ کر کہیے گا کوفے والوں یہ وہی علی ہے جو مرغابیوں پر بھی رحم کھایا کرتا تھا، جو یتیموں کے بچوں پر رحم کھایا کرتا تھا، جس نے اپنے قاتل کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا تھا. آج علی کی بیٹی کی بازوؤں کی رسیوں کو ڈھیلا کر الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذین ظلموا اعلی محمد ایام کلبین ینقلبون. ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد والے محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما. معبود محمد والے محمد کا واسطہ، معبود 19ویں کی شب اگر شب قدر ہے، بہترین تقدیر حاصل کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. ان لمحات میں، ان ساعتوں میں تو ہزاروں لاکھوں انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. آتش جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. معبود ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت، برکت، وسعت عنایت فرما. مقروضوں کے قرض کو غیب سے ادا فرما. بیماروں کو بالخصوص مورد نظر شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ جب اولاد صالحہ سے سرفراز فرما. صاحبان اولاد کو بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہماری قوم کے نوجوانوں میں بالخصوص علم دین حاصل کرنے کا شوق بیدار فرما. اہل بیت اطہار کی دعاؤں کے نتیجے میں معبود اخلاق حسنہ سے مزین ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. پالنے والے جیسا مولا کائنات ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ویسا بننے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. محمد و آل محمد کا واسطہ قلب نازنین امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. اپنی آخری حجت امام اسر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على